آج کابینہ کا اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اور اس میں کیا ایجنڈا اس میں زیر بحث لایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے ایک بڑا اہم اعلان بھی کیا تھا کہ وفاقی وزراء کی جو کارکردگی ہے اس کو بھی جانچا جائے گا، اور جن کی کارکردگی بہتر ہوگی ان کی تعریف یا شیلڈ یا جو بھی ہے، اور ایسے کون سے وزراء ہیں جن کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کی وزارتیں بھی تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا جو اہم ٹاپک ہے اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خط کے حوالے سے، اور جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ، اور خاص کر جو معاشی ہماری صورتحال ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن یعنی کہ پی ٹی وی کی اگر بات کریں تو اس کی جو زبوں حالی ہے اور ملازمین کی تنخواہیں جو رکی ہوئی ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیصل حکیم صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ فیصل صاحب، سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی جو صورتحال ہے معاشی طور پر، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، جو پی ٹی وی ہے وہ اس وقت بدترین جو مالی بحران ہے اس کا شکار ہے۔ اب یہ مالی بحران ہے یا مالی بد انتظامی ہے، اس کو کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو دسمبر کی تنخواہ تھی پی ٹی وی کے ملازمین کو وہ ملی جا کے 20 جنوری کے بعد، اور ابھی جو جنوری کی تنخواہ ملنی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی وی کے ملازمین کو کہ 15 فروری کے بعد کوئی ملنے کا امکان ہے۔ جو پینشنرز ہیں ان کی جو ایک بقایا جات ہوتے ہیں جو یکمشت ادا کیے جاتے ہیں، وہ انہیں ستمبر 2022 سے ابھی تک نہیں ملے ہیں، اور جو ماہوار پینشن ان کو ملتی ہے وہ بھی جنوری کی ابھی تک ادا نہیں ہوئی، آج 4 فروری ہو چکا ہے، اور ان کے جو میڈیکل کا طریقہ کار تھا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اگر وہ مالی لحاظ سے دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی وی جو ہے وہ آئی سی سی کے جو بقایا جات ہیں ان کی ادائیگی میں مگن ہے، اور رواں ہفتے بھی اس حوالے سے تقریباً 15 سے 20 کروڑ کے درمیان ایک قسط جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور جو امپلائیز یونین ہے پی ٹی وی کی اس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو آئی سی سی کی ادائیگیاں انہوں نے جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو جو ہے وزارت اطلاعات بتا سکتی ہے، یا وفاقی حکومت کو ایکشن لینا ہوگا۔ پی ٹی وی نے کوئی لون کے لیے بھی اپلائی کیا تھا؟ جی بالکل، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 نجی بینکوں سے جو ہے وہ لون لیا گیا تھا، لیکن وہ لون بھی جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آئی سی سی کی ادائیگیوں میں لگا دیا گیا، اور جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ پھر التوا کا شکار ہیں۔ اور اس حوالے سے جو پینشنرز ہیں وہ 6 فروری کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اچھا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، کیا وزیر اعظم کو کچھ وفاقی وزراء کی کارکردگی پر کوئی سوالیہ نشان نظر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو وزارتوں کی کارکردگی کی ایک رپورٹ مانگی ہے؟ کیا کچھ وزراء جو ہیں وفاقی وزراء وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فارغ ہونے کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ جو کابینہ میں توسیع کے حوالے سے خبریں ہیں وہ گزشتہ کوئی 1.5-2 ماہ سے گردش میں ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جہاں تک بات ہے کارکردگی کی، تو کارکردگی کے حوالے سے تمام جو وزارتیں اور ڈویژنز ہیں ان کو خط لکھا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو 1 سال پورا ہوگا حکومت کا مارچ کے پہلے ہفتے میں، تب تک جو ان کی کارکردگی ہے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹس جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں اس سے قبل، اور اس کا جائزہ وزیر اعظم خود لیں گے۔ اس کے بعد ہی کارکردگی جانچی جا سکے گی کہ کون وزیر اعظم کے مطابق کارکردگی پہ پورا اترا ہے اور کون جو ہے وہ پورا نہیں اترا، اور اس کے بعد شاید کوئی وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں ہو سکیں گی۔ خط کا جواب تو ظاہر بیوروکریسی نے دینی ہے، اور بیوروکریسی کو آپ بہتر جانتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بیوروکریسی نے جواب ضرور دینا ہے۔ بیوروکریسی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جو فائلوں کا پیٹ ہے وہ بھرنے میں ضرور ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں آن گراؤنڈ بھی ہوتی ہیں۔ جب چیزیں کچھ آن گراؤنڈ ہوں گی، چلے اگر 100% نہیں ہے تو 80%، 70%، 60% کچھ چیزیں آن گراؤنڈ بھی تو ہوں گی، تو ان کا جائزہ تو لیا جا سکے گا نا کہ اس میں کیا جو ہے وہ کارکردگی رہی ہے، تو ان کو دیکھ کر ہی رپورٹس بھی تیار کی جائیں گی، صرف فائلوں کا پیٹ تو نہیں بھرا جائے گا نا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا سینئر صحافی فیصل حکیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ہم بھی ان کی ان باتوں سے مستفید ہوئے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو آپ سے بھی ضرور گزارش ہے کہ اس کو سن کے ضرور اپنا جو بات کرنا چاہیں، کومنٹس کرنا چاہیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور اس پر کریں۔
اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.